بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما الاختیار ففیہ خلاف البصریین الی آخر العبارہ. آپ حضرات نے کل سماعت فرمایا کہ کم سے کم دو افعال میں تنازع کا تحقق ہو سکتا ہے، یعنی کم سے کم دو افعال تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو لازم ہے اور زائد کی کوئی حد نہیں ہے. 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، بے شمار انکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں، کم سے کم 2 چاہیے. تو اب اس تنازع فعلان کی شرطیں کیا ہیں؟ 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس میں تنازع ہو رہا ہے وہ اس میں ظاہر ہونا چاہیے، اس میں ظاہر ہو. اور دوسری شرط یہ ہے جس بھی اس میں تنازع ہو رہا ہے وہ اگر 2 افعال میں تنازع ہے تو ان دونوں کے بعد ہو، اگر 3 میں ہے تو تینوں کے بعد ہو. اب چونکہ یہاں 2 ہی میں تنازع دکھایا ہے، چونکہ یہ کتاب ابتدائی کتاب ہے تو اس اعتبار سے 2 افعال کے بعد ہی ہونا چاہیے، تب ہی تنازع اصطلاحاً متحقق ہوگا، ورنہ تنازع کا وجود ہی نہیں ہو پائے گا. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اور یہ بات بھی سمجھی آپ نے پھر کہ تنازع کی 4 صورتیں بنتی ہیں، اور یہ بات عقلی بھی ہے کہ بھائی جب تنازع ہوگا 2 فعلوں میں کم سے کم تو وہ دونوں فعل یا تو اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیں گے، تو ایک صورت یہ ہو گئی، یا پھر دونوں ہی وہ افعال اس اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہیں گے، تو یہ دوسری صورت ہو گئی. اور تیسری یہ نکلے گی کہ ان 2 افعال میں سے پہلا جو فعل ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے گا اور دوسرا مفعول کا تقاضا کرے گا، یعنی پہلا فعل اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہے گا اور دوسرا فعل اس کو مفعول بنانا چاہے گا. اب رہی چوتھی صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ جو پہلا فعل ہے اب مفعول کا تقاضا کرے گا اور دوسرا فاعل کا کر لے گا، یعنی تیسرے کی الٹی ہو جائے گی. اب اس کے علاوہ اگر کوئی 5ویں صورت آپ کے ذہن میں آتی ہو تو بتاؤ. آ ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. تو 4 ہی قسمیں کیوں ہیں یہ بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں. اس کو پھر ہم دلیل حصر کا نام دیں گے اور وہ اس انداز میں ثابت کریں گے کہ اگر 2 فعل ہیں یا 3 فعل ہیں، کم سے کم 2 ہی لیتے ہیں، تو یا تو وہ دونوں فاعل کا تقاضا کریں گے یا مفعول کا کریں گے، یا ایک فاعل کا کرے گا دوسرا مفعول کا کرے گا، یعنی پہلا فاعل کا کرے گا دوسرا مفعول کا کرے گا، یا پہلا مفعول کا کرے گا دوسرا فاعل کا کرے گا. اب 5 بھی کوئی صورت جو ہے نکل کر آ ہی نہیں رہی ہے، تو 5 کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہذا جو ہم نے ابھی تقریر کی اس تقریر کی روشنی میں اس کی 4 ہی صورت متصور ہے، 5ویں بن ہی نہیں سکتی. اب جو 4 صورتیں نکل کر آئی ہیں تنازع فعلان کی، ان میں علماء بصریین اور علماء کوفیین، علماء بصرہ اور کوفہ دونوں کا اتفاق ہے اس بات میں کہ صورت اولا میں یعنی پہلی صورت میں دونوں ہی افعال فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں. تو آپ جس سے چاہیں جس کا چاہیں اس کا فاعل بنا دیں. علماء بصرہ اور علماء کوفہ اس پر متفق ہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اسی طرح 3 صورتیں جو بچیں اور یعنی 4 صورتوں میں آپ جس کو چاہیں اس کا معمول بنا دیں اس اسم ظاہر کو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جائز ہے سب کے نزدیک. صرف امام فرا کا بس اختلاف جو آپ نے سماعت فرما لیا کہ صورت ثانیہ میں اور صورت اولا میں ان دونوں صورتوں میں آپ دوسرے فعل کو عمل نہیں دے سکتے. اس کی وجہ بیان فرمائی کہ 2 امروں میں سے ایک امر لازم آئے گا. یہ پہلے سبق کا کل کے سبق کا خلاصہ ہے لگ بھگ. اب آج بات کا آغاز ہوتا ہے اختیار میں کہ بہتر کیا ہے. یہاں پر علماء کوفہ اور علماء بصرہ کا بھی اختلاف ہو گیا. ابھی تو صرف جواز میں امام فرا ہی کا اختلاف تھا، اب یہاں اختلاف کیا ہوا؟ یہاں اختلاف یہ ہوا کہ علماء جو بصرہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو فعل ہے اس اسم ظاہر کو معمول بنانا یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دوسرا فعل ہے، اور چونکہ آپ نے سماعت کر لیا کہ اسم ظاہر دونوں افعال کے بعد میں ہوگا، یہ شرط ہے یہ تو تنازع فعلان کی،
تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے فعل کے بعد ہوگا وہ. تو علماء بصرہ فرماتے ہیں جو اس میں ظاہر ہے وہ دوسرے فعل سے قریب ہے، تو قرب کا اعتبار کرتے ہوئے چونکہ یہ قریب ہے اسی کا معمول بنانا چاہیے اس اسم ظاہر کو. یہ علماء بصرہ کی دلیل ہے اپنے اختیار پر، اپنے پسندیدہ قول پر. ٹھیک ہے، علماء بصرہ یہ فرماتے ہیں لہذا وہی زیادہ مستحق ہے اس کا، اور ظاہر اس کے بعد جو قریب ہے اس کو ہی ملنا چاہیے، ذہن بھی یہ کہتا ہے. تو یہ علماء بصرہ کی دلیل ہے. لیکن علماء کوفہ فرماتے نہیں، جو فعل اول ہے، جو پہلا فعل ہے اس کا معمول بننا چاہیے اس اسم ظاہر کو. ان کی دلیل یہ ہے کہ الاول فالاول، یعنی جو پہلے ہے اس کو پہلے ملنا چاہیے. جو پہلے فعل آیا ہے اس بحث میں، اس تنازع میں، تو اس کا حق پہلے ہے. اور یہ بات بھی معقول ہے کہ جو بندہ پہلے آیا اس سے پہلے چیز ملے. تو ایک ہی چیز ہے، اس میں ظاہر اکیلا ہے اور دونوں اس کو مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو پہلے ہے اس کو ملنا چاہیے چونکہ وہ اول ہے، وہ فضل رکھتا ہے، وہ فضیلت والا ہے جو پہلے آیا ہے. تو ان کی یہ دلیل ہے. تو دونوں دلیل میں کوئی کمی نہیں ہے، عقلی طور پہ دونوں قبول بھی ہو رہی ہیں، اور دو راستے صحیح ہوں یہ نکل بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس چیز کا ایک ہی راستہ ہے، دو راستے بھی نکل سکتے ہیں اور دونوں راستے صحیح ہوں ممکن ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کے کئی راستے بھی ہوتے ہیں اور صحیح سارے صحیح بھی ہوتے ہیں، اور کسی کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اس کے کئی راستے نہیں ہوتے ہیں. جب اگر متعین ہے کہ کسی چیز کا ایک راستہ ہے تو اگر دو نکالے گئے تو پھر یہ متعین ہے کہ ایک باطل ہوگا. اب کون سا باطل ہے یہ الگ بات ہے، یہ تحقیق کرنا پڑے گی. لیکن ایک کا باطل ہونا متعین ہو گیا، جیسے حضور نے فرمایا ستفترق امتی کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت عنقریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنم میں ہیں، الا واحدہ، مگر ایک نہیں ہے. تو یہاں پر 73 فرقوں کا ہونا متعین ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف ایک ہی حق ہے تو یہ بھی متعین ہو گیا. اب 72 جو ہے یقیناً باطل ہے. اب ایک وہ کون سا ہے اس میں تحقیق کی ضرورت ہے، اور ہمارے علماء تحقیق کر چکے کہ جو ہمارا مسلک ہے وہی، یہ الگ ایک بحث ہو جائے گی، بس آپ لوگ سب جانتے ہیں علماء کرام ہی ہیں. تو ہمارا ہی مسلک جو حق پر ہے، تمام قرائن، تمام شواہد، احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم جن عقائد پر، جن اعمال پر گامزن ہیں اسی کی تائید حضور پاک نے فرمائی ہے. اس حدیث پاک کے ما انا علیہ و صحابی، جب حضور سے عرض کیا گیا حضور وہ فرقہ کون سا ہے، وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے، تو آقا نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے جس پر صحابہ ہیں وہی فرقہ ناجیہ ہے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ علماء بصرہ اور علماء کوفہ کا اختلاف ہے، اور تفصیل تھوڑی کم کر دیتے ہیں کیونکہ مقدار بھی پوری کرنا ہے، وقت بچے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں کہ بیٹھ جائیں گے پڑھتے رہیں گے آخر تک، چاہے دوبارہ شروع کر دیں گے اجرا کریں گے، اور لیکن پہلے مقدار پوری کر لیتے ہیں، بقدر ضرورت تفصیل کرتے ہیں، تفصیل تھوڑی کم کر دیتے ہیں تاکہ مقدار بآسانی پوری ہو جائے. لیکن ضروری جہاں ضرورت ہے وہاں انشاءاللہ ضرور ہوگی تفصیل، اس سے آپ پریشان نہ ہو. تو علماء بصرہ علماء کوفہ کا اختلاف ہو گیا. اب ہم آج صرف علماء بصرہ ہی کا مذہب پڑھتے ہیں. تو ان کا کیا مذہب ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دے دو، ان کے نزدیک یہ ہے بہتر ہے. اب یہ فرماتے ہیں جب آپ دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے جو پہلا فعل ہے وہ تقاضا کس کا کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر پہلا فعل دوسرے فعل کو آپ کو عمل دینا ہے ان کے نزدیک، اب رہا پہلا فعل جب دوسرے کو عمل دینا ہے تو کوئی دوسرے کوئی مسئلہ نہیں رہا. جب دوسرے کو عمل دینا ہے اور آخر میں ایک اس میں ظاہر موجود ہے تو اگر وہ فاعل مانگ رہا ہے تو اس کو فاعل بنا دیں گے جو اس میں ظاہر ہے، مفعول مانگ رہا ہے تو مفعول بنا دیں گے، مسئلہ ہی نہیں کوئی رہا. اب مسئلہ تو پہلے والے فعل کی رہ گیا. تو فرماتے ہیں جو پہلا والا فعل ہے، جو فعل اول ہے، اسے آپ دیکھیں اگر وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرے کو تو ہم نے عمل دے دیا، اب بچا پہلا فعل، اگر وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو اب اس کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں پہلے یہ سمجھنا ہے. ہم ایک تو ضمیر لا سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن یہ ضمیر جو اضمار قبل ذکر کا ہو جائے گی کیونکہ اس میں ظاہر تو آخر میں ہے، ضمیر تو آپ اسی کے لائیں گے جو آخر میں اس میں، تو ضمیر لا سکتے ہیں. یا حذف جو راستے ہیں، ایک حذف کا راستہ آتا ہے، ایک ضمیر کا آتا ہے، ایک تکرار کا آتا ہے کہ آپ اس میں ظاہر کو آپ یہاں ذکر کر دیں. تو تکرار جائز نہیں، ٹھیک ہے، تکرار نہیں کر سکتے آپ کیونکہ تکرار جو بلا وجہ ہوگی، پھر وہ تکرار آپ کیوں کر رہے ہیں ایک ہی اسم کی جب اور راستے ہیں. تو
تکرار نہیں کر سکتے، حذف فائل کا مان نہیں سکتے، حذف جو کیونکہ فائل عمدہ ہے کلام میں تو اس کا حذف جو ہے تنہا فائل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے علماء نحات کے نزدیک۔ اب ایک ہی راستہ بچا ضمیر لانا، لیکن ضمیر لا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے ذکر سے پہلے آ رہی ہے، لیکن علماء بصریین کے نزدیک بشرط تفسیر اضمار قبل ذکر جائز ہے، یعنی اگر وہ ضمیر جس کی ہم لا رہے ہیں اگر اس ضمیر کی تفسیر کی جا رہی ہے بعد میں، یعنی اس کا جو مرجع ہے وہ بعد میں موجود ہے تو کوئی حرج نہیں لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر تفسیر ہو رہی ہے کیونکہ جو اس میں ظاہر بعد میں ہے اسی کی ضمیر لا رہے ہیں ہم، تو ضمیر اگرچہ ہم پہلے لے آئے بعد میں آ تو رہی اس کی تفسیر، اس میں ظاہر بعد میں موجود ہے تو سمجھ جائے گا انسان۔ تو اس لیے بشرط تفسیر علماء بصرہ کے نزدیک فاعل کی بھی ضمیر آپ لا سکتے ہیں، یعنی اضمال قبل ذکر لازم ہے، اس لیے اسی راستے کو اختیار فرمایا۔ جیسے قرآن کریم میں قل هو اللہ احد، تو یہاں پر آپ دیکھیں قل اے محبوب آپ فرما دیں، تو هو اللہ، تو ہوا پہلے ہے اور اللہ بعد میں ہے، جبکہ ہوا کا مرجع اللہ ہی، لفظ اللہ ہی ہے، تو یہ کیوں جائز ہے؟ ضمیر یہاں بھی اضمار قبل ذکر ہے، لیکن چونکہ یہ یہاں تفسیر ہو رہی ہے، ہوا کی تفسیر لفظ اللہ سے ہو جا رہی ہے، یعنی ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے، تو یہاں پر اگرچہ ضمیر پہلے ہے لفظ اللہ سے پہلے، لیکن فوراً اس کی تفسیر ہو رہی ہے، اس لیے یہ اضمار قبل ذکر اس طریقے والا، یہ اس طرز والا جائز ہے۔ تو ایسے یہاں ہو رہا ہے۔ خیر، تو علماء بصرہ کے نزدیک اب مسئلہ یہ نکل کر آیا کہ جو اگر پہلا فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کی ہم ضمیر لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب جب ضمیر لائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا جو کرتا ہے وہ صورت اولیٰ میں کرتا ہے، کیونکہ اس میں دونوں ہی افعال فاعل کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب صورت اولیٰ کی اولیٰ میں ہم ضمیر لے آئیں گے، یہ مطلب نکلا۔ اور یہ اب صورت اولیٰ میں دونوں ہی افعال فاعل کا تقاضا کرتے ہیں، تو یہ اب جب صورت ہم بیان کریں گے اس کو مثالوں کے ساتھ میں تو کہلائے گی صورت، یہ متوافقین کی صورت کہلائے گی، یعنی دونوں فاعل متفق ہیں فاعل کے تقاضے پر، یہ مطلب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صورت اولیٰ میں فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور کرتا ہے صورت ثالثہ میں، یعنی تیسری صورت میں، اس میں بھی پہلا جو فعل اول ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور دوسرا مفعول کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ صورت اولیٰ میں اور صورت ثالثہ میں ہم اس فاعل کے لیے ضمیر لے آئیں گے، یعنی اضمال قبل ذکر سے کام چلا لیں گے، یہ مطلب دو صورتیں ہماری حل ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب بچی دوسری اور چوتھی صورت، اب آگے فرمائیں گے صاحب کتاب کہ اگر پہلا فعل اول مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے یہ بھی شرط ہے کہ وہ دونوں جو فعل ہے یا جو پہلا فعل اول ہے وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو، یہ تھوڑا سا ٹف مسئلہ ہے یہاں پر، اسی کو بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ افعال قلوب کیا ہیں؟ یعنی وہ افعال جن کا تعلق دل سے ہے، ہمارے قلب سے، ہارٹ سے، جیسے کہ وجدہ، میں نے، وجدہ مطلب پانا، تو اس کا تعلق دل سے ہے، میں نے اس سے عالم پایا یا میں نے اس کو یہ چیز پائی، تو پانا، اس پانے کا جو احساس ہے وہ دل میں ہو جاتا ہے انسان کے، پانا ہے ایسی، یعنی وجدہ ہے، ایسے ہی جو ہے ظنہ ہے، یعنی گمان کرنا، حسبہ ہے گمان کرنا، ظنہ مطلب گمان کرنا، حسبہ کا معنی بھی یہی ہے گمان کرنا، ایسی علمہ ہے جاننا، تو یہ جاننا، ایسے ہی گمان کرنا اور پانا، یہ سب افعال قلوب میں سے ہیں، تو وہ فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو، یہ قید کیوں لگائی؟ چونکہ افعال قلوب جو ہوتے ہیں وہ دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، جو بھی فعل قلب ہوگا، جو بھی فعل افعال قلوب میں سے ہوگا اس کے لیے دو مفعول لازم ہیں اور ان کا اظہار بھی واجب ہے، ان کے مفعولات کو آپ حذف نہیں کر سکتے، یہ بھی شرط ہے اس کی۔ علماء نحات کے نزدیک ان کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ ان کے دو تو افعال آتے ہیں، یہ تو ذہن بھی قبول کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا علمت زیدن، میں نے زید کو جانا، تو ابھی جملہ مکمل نہیں لگ رہا ہے، کیا جانا؟ تو آپ کہیں علمت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم جانا، یا آپ یہ کہیں حسبت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم گمان کیا۔ تو آپ اگر صرف اتنا کہیں گے حسبت زیدن، میں نے زید گمان کیا، تو کیا گمان کیا؟ تو حسبتو کا فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، آپ دیکھیں تا ضمیر، اور زید مفعول بھی ہے ایک، پھر بھی بات پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ ایک مفعول کا اور تقاضا کر رہا ہے. تو جو افعال قلوب ہوتے ہیں وہ کم سے کم دو مفعول کا تقاضا کرتے ہی کرتے ہیں, اور دونوں مفعولوں کا اظہار واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو, یہ شرط لگا دی. ٹھیک ہے, اب صورت ہم ثانیہ کو لیتے ہیں, اور صورت ثانیہ کو اور رابعہ کو, جس میں فعل اول مفعول کا تقاضا کرتا ہے, اس کو ہم لیں گے. تو اس میں اب کیا کریں گے, لیکن یہ شرط ذہن رکھنا ہے کہ افعال قلوب میں سے نہ ہو, اس کی بعد میں کریں گے ہم. افعال قلوب میں سے نہیں ہونا چاہیے, بس پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے, تو یہ صورت ہماری دوسری اور چوتھی بنتی ہے. تو اس میں کیا کریں گے, تو اس میں ہم کیونکہ مفعول ہے, مفعول کا تقاضا کر رہا ہے یہ, تو اس کو ہم حذف مان لیں گے, حذف سے کام چل جائے گا. وہاں تو ہم نے حذف اس لیے نہیں مانا چونکہ فاعل کی بات تھی, اور فاعل کلام میں عمدہ ہے, اس کا حذف جائز نہیں تنہا. لیکن مفعول چونکہ فضلہ ہے, اس کو حذف آپ مان سکتے ہیں تنہا بھی. تو اس لیے صورت ثانیہ میں اور رابعہ میں, دوسری اور چوتھی صورت میں ہم مفعول کو حذف مان لیں گے, بات ختم. ٹھیک ہے, اور اپنی مثال بیان کر دیں گے, تنازع ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چاروں صورتیں اس طرح ہماری حل ہو جائیں گی. اب رہی بات اگر وہ فعل افعال قلوب میں سے ہو تو کیا کریں گے آپ, کیونکہ اس کے مفعول کو حذف تو آپ مان نہیں سکتے. تو پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رہے کہ جب فعل افعال قلوب میں سے ہوتا ہے تو اس صورت میں صرف ایک ہی صورت متصور ہو پاتی ہے. جیسے جب فعل ہمارے افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا تو صورت جو ثانیہ بھی بن رہی ہے اسی کنڈیشن کی, اور ایک صورت رابعہ بن رہی ہے. یعنی صورت ثانیہ اور رابعہ دونوں ہی میں فعل اول مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. تو جو صورت ہماری ثانیہ ہے یہ صورت متوافقین ہو جائے گی, یعنی دونوں ہی فعل مفعول کا تقاضا کریں گے, تو اس کو بولیں گے کہ صورت متوافقین ہے. اور صورت جو رابعہ ہے اس میں کیا ہوگا, وہ صورت متخالفین ہو جائے گی, یعنی پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہوگا اور دوسرا فعل فاعل کا کر رہا ہوگا. رابعہ میں یہی ہوتا ہے. اگر آپ نے چاروں صورتیں, چاروں قسمیں ذہن نشی کر لی ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. تو لیکن جب ہمارا جو فعل اول ہے یا دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں گے تب یہ دو صورتیں متوافقین اور متخالفین کی متحقق ہی نہیں ہوں گی, بلکہ ایک ہی صورت صرف متوافقین ہی کی بس ثابت ہوگی. متخالفین کی ہم پیدا کریں گے پھر بھی وہ متوافقین میں ہی داخل ہو جائے گی. وہ آپ سمجھیں گے کیسے داخل ہو جائے گی, تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ذہن کو حاضر رکھنا ہے. وہ کیسے, وہ ایسے جیسے ہم مثال لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں حسیبنی و حسبت زیدا منطلقا, یہ ہے کتاب میں مثال بھی دی ہے جب ہمارے فعل افعال قلوب میں سے ہو. تو حسبنی و حسبت زیدا منطلقا, کیا مطلب ہوا, حسبنی مجھ کو گمان کیا, کس نے کیا, ابھی یہ بات مت دیکھو. وحسبت زیدا منطلقا, اب زیدن ہے اور منطلقن ہے. اب تنازع جو ہے وہ زید میں بھی ہے اور منطلقہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ بصریوں کا یہ مذہب چل رہا ہے تو ہم نے کیا کیا, دوسرے والے فعل کو ہم نے عمل دے دیا. پہلے ہم نے زید کا تنازع ختم کیا. ٹھیک ہے, اب حسبنی و حسبتو, تو حسبتو جو ہے یہ فعل ثانی زید کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے, مفعول کا تقاضا کر رہا ہے, تو ہم نے زید کو اس کا مفعول بنا دیا. ٹھیک ہے, اور حسبنی جو حسبہ فعل ہے یہ فاعل کا بھی تقاضا کر رہا ہے اور مفعول کا بھی تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مان لو ہم نے ابھی ہم مانتے ہیں عمرو نے گمان کیا, حسبنی, یا اس نے مان لیجیے ہوا زمین نکال لو, اس میں اس نے مجھے گمان کیا. کیا گمان کیا, چونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے تو یہ دو مفعول کا تقاضا کرے گا. حسبنی میں ایک تو مفعول ہے یا ضمیر, لیکن مجھے کیا گمان کیا وہ مفعول ہے نہیں ابھی. ٹھیک ہے, تو یہ مفعول کا بھی تقاضا کر رہا ہے ہمارا حسبہ, اور ساتھ ہی ساتھ فاعل کا بھی تقاضا کر رہا ہے. اب ہم نے فاعل کی تو اس کی ہوا ضمیر پوشیدہ مان لی, وہی اضمار قبل ذکر والا جو قاعدہ ہے وہ یہاں جاری کر دیا, اور زید کی طرف زید کو اس کا مرجع مان لیا, حسبہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ مان لی, تو زید کا تنازع ختم ہو گیا. وہی وہاں زید کو ہم نے معمول بنا دیا فعل ثانی کا حسبتو کا. ٹھیک ہے, تو مانا ہو گیا میں نے زید کو گمان کیا. آگے منطلقن بھی ہے تو اس کا معنی تو حل ہو گیا, میں نے زید کو چلنے والا گمان کیا, منطلقن چلنے والا.
بات مسئلہ حل ہو گیا. حسبتو کا جو فعل ثانی ہے اس کا فعل تو تا ضمیر ہے ہی, ضمیر بارز جو ظاہر ہے, اور زید اور منطلقہ اس کے دو مفعول ہو گئے, اس کا مسئلہ ختم. حسبتو کا تو ادھر حسبہ جو تھا جو پہلے والا ہے یہ فاعل کا بھی تقاضا کر رہا ہے, ایک مفعول اور چاہ رہا ہے, تو حسبہ کا ہم نے فاعل کا مسئلہ بھی حل کر دیا, ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل مان لی اور وہ راجع ہے زید کی طرف, مسئلہ یہاں حل ہو گیا. لیکن ابھی مفعول کا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا, یہ مفعول کو چاہ رہا ہے, تو تنازع ابھی بھی باقی ہے. اب آپ نے اتنی بات اگر سمجھ لی ہے کہ حسبہ کو ہم نے اس کا فاعل بھی دے دیا, اضمار قبل ذکر کی روشنی میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل مان لی, تو اس کا مطلب یہ ہے اب تنازع زید میں ختم ہو گیا. لیکن ابھی بھی اس مثال کا معنی پورا نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ حسبنی و حسبتو زیدن منطلقن کہیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ زید نے مجھ کو گمان کیا. کیا گمان کیا؟ یہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک مفعول اور چاہ رہا ہے. ادھر وحسبتو زیدن منطلقن, میں نے زید کو چلنے والا گمان کیا, تو وہاں تو مسئلہ حل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے اب جو منطلقن آخر میں ہے اس میں ابھی تنازع باقی ہے, یعنی اس منطلقہ کو یہ حسبتو یہ تو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے ابھی, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو عمل دے دیا علماء بصرہ کے نزدیک, بصرین کا جو کوئی مذہب چل رہا ہے. لیکن حسبہ جو پہلے والا ہے یہ بھی اسی منطلقہ کو چاہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر ہم یہاں منطلقہ لے آئے, ہم کہتے ہیں حسبنی منطلقن وحسبتو زیدن منطلقن, تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور معنی ہو جائے گا کہ زید نے مجھے چلنے والا گمان کیا. حسبہ میں ہوا ضمیر جو نکال رہا ہوں اس کا ترجمہ میں زید کر رہا ہوں چونکہ وہی تو اس کا مرجع ہے. تو زید نے مجھے چلنے والا گمان کیا اور میں نے زید کو چلنے والا گمان کیا, معنی صحیح ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے زید کے بعد تنازع جو اصل ہے وہ منطلقہ میں ہے. اور آپ دیکھیں حسبتو بھی منطلقہ کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے, اور حسبہ جو پہلے والا فعل ہے وہ بھی اس منطلقہ کو اپنا مفعول ہی بنانا چاہ رہا ہے. اس کے اندر تو فاعل بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں بن رہا ہے یہاں پر. تو دونوں ہی مفعول کے مقتضی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صورت جو ہے وہ متوافقین کی ہے, جیسے کہ صورت ثانیہ میں ہوتا ہے, دونوں ہی افعال مفعول کا تقاضا کرتے ہیں. تو گویا کہ صورت ثانیہ ہے, اور ایک اعتبار سے حسبہ فاعل کا بھی تقاضا کر رہا ہے نا, فاعل بھی چاہیے اس سے, اور فاعل کا تقاضا کون کرتا ہے؟ صورت ثانیہ میں, صورت ثالثہ میں, تیسری میں ہوتا ہے. تو منبج تیسری بن رہی ہے, یہ تیسری بھی بن جا رہی ہے. تو خیر ابھی آپ کو یہ حسبہ فاعل کا بھی تقاضا کر رہا ہے, اس سے قطعی نظر کرتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حسبہ مفعول کا مقتضی ہے کہ نہیں. آپ کے ذہن میں جواب آئے گا ہاں ہے, اور حسبتو ہے کہ نہیں, وہ بھی مفعول کا تقاضا ہے منطلقہ کے لیے. تو دونوں ہی منطلقہ میں عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو مفعول بنانا چاہ رہے ہیں, اس لیے یہ صورت متوافقین ہوئی افعال قلوب میں سے, ٹھیک ہے. گویا کہ یہ صورت ثانیہ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ فعل اول مفعول کا تقاضا صورت ثانیہ میں کرتا ہے اور رابعہ میں کرتا ہے. اب صورت رابعہ اس کی متحققی نہیں ہو پاتی ہے. کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ آپ لے کر آئیں گے اس کو, جیسے میں لاؤں کہ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے, ٹھیک ہے, اور دوسرا فاعل کا کرے, تو ایسا ہو ہی نہیں پائے گا. کیسے نہیں ہو پائے گا؟ جیسے ہم کہیں حسبنی ہے یہ, اب ہم حسبنی کو حسبتو کہہ دیں, حسبتو, تو حسبتو جب ہم کہیں گے تو حسبتو میں فاعل تو آ گیا, تو اس کا مطلب فاعل کی اس کی ضرورت ہے نہیں حسبہ کو, حسبتو کو, تو حسبتو. اب یہ دو مفعول چاہ رہا بس, تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ صورت رابعہ میں جو ہوتا ہے کہ فعل اول صرف مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو ہم حسبتو کہیں صرف, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اب آگے کہیں گے وحسبنی, یہ کہیں آخر میں, اب آگے کہیں زیدن منطلقن. تو جب حسبتو ہم کہیں گے تو یہ فاعل کا تقاضا تو نہیں کر رہا, صرف مفعول کا تقاضا کر رہا ہے, پہلا فعل اول, جیسا کہ سورۃ رابعہ میں ہوتا ہے. لیکن آگے ہم کہیں گے وحسبنی زیدن منطلقن. اب زید جو ہے اور منطلقہ جو ہے, تو حسبہ جو ہے دوسرا فعل, اب میں نے اس مثال کو الٹا کر دیا میں نے, ٹھیک ہے. تو حسبہ جو دوسرا والا فعل ہے اب صورت رابعہ کے اعتبار سے یہ زید کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے اور منطلقہ کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ فعل ثانی فاعل کا بھی تقاضا کر رہا ہے
اور مفعول کا بھی تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. ہم اب یہاں پر جو فعل ثانی ہے وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور سورۃ رابعہ میں ایسا ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کر رہا ہے. سورۃ رابعہ بگڑ رہی ہے، لیکن چلو یہاں بھی ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مفعول جو مفعول کا ہمارا حسبہ تقاضا کر رہا ہے اسے ہم نظر ہٹا لیتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو بس یہی سورۃ رابعہ میں ہوتا ہے. یہاں تک ہم اس صورت کو بگڑنے سے بچانے کے لیے یہ بات چلو کہہ کے کام چلائیں گے. لیکن جو ہم نے پہلے حسبتو کہا ہے تو حسبتو کے ہمیں دو مفعول چاہیے، ایک نہیں چاہیے، اور یہ افعال قلوب میں سے ہے، حذف ہم مان نہیں سکتے. تو لا محالہ ہمیں حسبتو زیدن منطلقن کہنا پڑے گا. جو آخر میں ہیں ان کو یہاں لانا پڑے گا، اور جب یہاں پر لائیں گے تو پھر دو مفعول کی تکرار لازم آئے گی، ایک کی نہیں. اور اگر ہم اس صورت رابعہ کو جو ہے نہ بنائیں، پیدا ہی نہ کریں، اور پیدا ہو ہی نہیں پا رہی کیونکہ دو مفعول کی تکرار لازم آ رہی ہے. اور تکرار تو جائز ویسے ہے نہیں، لیکن ضرورتاً تنازع کو ختم کرنے کے لیے ہم تکرار کریں گے صورت اولا میں. وہاں تکرار کرنا پڑے گی لیکن صرف ایک مفعول کی، ٹھیک ہے، لیکن دو کی کریں. اور اب تکرار جو ہم کریں گے صورت ثانیہ میں تنازع کو ختم کرنے کے لیے تو وہ ضرورتاً کریں گے، اس کے بغیر تنازع ہی ختم نہیں ہو رہا ہے. اب جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے تو بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہے. جیسے کہ انسان مر رہا ہے تو اتنی شراب، اگر شراب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے یا کوئی بھی حرام چیز ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو وہ اتنی ہی پی سکتا ہے جتنے میں اس کی جان بچ جائے، پیاس بجھ جائے. یہ نہیں کہ وہ ایکسٹرا اور مزے کے لیے اور بھی پی لے، یہ حرام ہی رہے گی. تو اب شراب اس کے لیے جائز ہوئی جان جانے کے وقت میں، لیکن بقدر ضرورت. تو تکرار جائز ہوگی لیکن بقدر ضرورت. جب ایک ہی مفعول کی تکرار سے تنازع ختم ہو جا رہا ہے تو پھر ہم دو مفعول تکرار کیوں کریں گے؟ اب جب دو کی نہیں کریں گے تو صورت رابعہ متصور ہی نہیں ہوگی. تو لہذا افعال قلوب کی صورت میں صرف ایک ہی صورت جو کہ صورت ثانیہ ہے یا صورت متوافقین اسے کہہ لیں، بس وہی متصور ہوگی. غور کرنا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اب دیکھو کل ترجمہ رہ گیا، بس سبق کا مال پورا ہو گیا. سبق لگاؤ سمجھو، ترجمہ لگاؤ اور سمجھو. صفحات پلٹ جاتے ہیں یار، ہوا چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں والاختیار اما الاختیار ففیہ خلاف البصریین، اور رہا اختیار ففیہ یعنی تو اس میں، یعنی اس تنازع میں یا اس مسئلے میں، اس امر میں، خلاف البصریین تو اس میں بصریوں کا اختلاف ہے. رہا اختیار تو اختیار کے اعتبار سے اس مسئلے میں، اس تنازع میں بصریوں کا اختلاف ہے. کیا اختلاف؟ فَإِنَّهُمْ اس لیے کہ وہ لوگ یختارون اعمال الفعل الثانی، اس لیے کہ وہ لوگ دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اعتبارا للقرب والجواری، قرب و جوار کا اعتبار کرتے ہوئے. قرب و جوار دونوں مترادف ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں سینونیم ہیں، پریائے واچک شبد ہیں یہ، تو ایک ہی معنی میں ہے، الگ الگ کچھ معنی نہیں ہے. قرب کا معنی بھی وہی قریب والا، اور جوار کا معنی پڑوس، تو وہ بھی قریبی ہوتا ہے. تو خلاصہ معنی ایک ہی نکلے گا، ویسے الگ الگ معنی نکلے گا لغتاً. تو جوار کا معنی پڑوس، قرب کا معنی قریب والا. لیکن بھائی پڑوسی تو قریب والے کو ہی پڑوسی بولتے ہیں، تو پھر معنی پھر وہی نکلا لوٹ کے. خیر والکوفیون، اور جو کوفی حضرات ہیں، علماء کوفہ ہیں، یختارون اعمال الفعل الاولی مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، اور جو علماء کوفہ ہیں وہ فعل اول کو عمل دینا پسند فرماتے ہیں. کیوں؟ مراعاتا للتقدیم، تقدیم کی رعایت کرتے ہوئے، والاستحقاق، اور استحقاق کی رعایت کرتے ہوئے. یعنی تقدیم مطلب مقدم ہے، وہ پہلے آیا ہے، والاستحقاق مطلب تو اس کا حق بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب کوئی قاعدہ ہے جو الاول فالاول، جو پہلے ہے اسے پہلے ملنا چاہیے. تو اس قاعدے کی روشنی میں وہ مستحق ٹھہر گیا. تو استحقاق اور تقدیم کا اعتبار کرتے ہوئے یہ فعل اول کو عمل دینا پسند فرماتے ہیں.
اب دیکھو، اب چونکہ صاحب کتاب کے نزدیک بصریین کا مذہب ہی پسندیدہ ہے، ان کا اپنا مذہب نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پسند کس کا مذہب ہے؟ تو اس لیے صاحب کتاب پہلے علماء بصرہ ہی کا مذہب بیان فرمائیں گے، اور صاحب کتاب جو بھی کتاب والے ہوتے ہیں، جو قواعد کی کتابیں ہیں، ان میں جو مذہب پہلے بیان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب کتاب کو وہ مذہب زیادہ پسند ہے۔ تو صاحب کتاب کو چونکہ علماء بصرہ کا مذہب پسند ہے، ان کی دلیلیں زیادہ انہیں اچھی لگ رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے پہلے مذہب بصریوں کا بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، تو اگر ہم نے علماء بصرہ اور علماء کوفہ کا جو پسندیدہ مذہب ہے، ان کی جو پسندیدہ بات ہے وہ سمجھ لی ہے، تو جیسے ہی کوئی یہ کہے گا کہ بھئی فعل ثانی کو عمل دو، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ علماء بصرہ کا مذہب چل رہا ہے، اگر ہم نے پہلے سمجھ لیا اس بات کو۔ تو کہا فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي، تو اگر تو فعل ثانی کو عمل دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ علماء بصریین کا مذہب چل رہا ہے، کہ انہی کے نزدیک تو دوسرے فعل کو عمل دینا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں فنظر، تو غور کر، ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل، تو غور کر کے اگر فعل اول فاعل کا مقتضی ہے تو آپ ذہن سے یہ شبہ نکال دو، یہ فعل ثانی کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ فعل ثانی کو عمل مل ہی رہا ہے، اس کی بات کیوں کی جائے گی؟ بچا تو فعل اول، اسی کی تو بات ہوگی۔ تو فرماتے ہیں تو پہلے والے فعل میں غور کر، دوسرے کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اسے تو عمل ملے گا ہی۔ تو غور کر کے اگر فعل اول فاعل کا مقتضی ہے، ازمرتہ فی الاول، تو پہلے والے فعل میں ضمیر لیا اس کی، کس کی؟ فاعل کی۔ ازمرتہ میں جو ہاں ضمیر ہے اس کا مرض کیا؟ فاعل، تو فعل اول میں فاعل کی ضمیر لیا۔ کما تقول، اب جیسے یہ انہوں نے کہا کہ تو فعل اول میں فاعل کی ضمیر لیا، اگر پہلا فعل فاعل کا مقتضی ہو تو ویسے ہی آپ کے ذہن میں فوراً دو صورتیں حاضر ہونا چاہیے کہ یار یہ تو صورت اولا میں اور صورت ثالثہ میں ہوتا ہے کہ پہلا فعل فاعل کا مقتضی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اتنا استحضار ہے، اس کا مطلب یہ کہ تنازع فعل آپ سمجھنے کی کنڈیشن میں ہیں، اور آپ کے ذہن میں صورت ہی حاضر نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ تنازع فعل سمجھنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں ہیں، ابھی آپ اس کے لائق ہی نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پہلے اتنا استحضار اپنے اندر پیدا کریں کہ جیسے ہی فعل اول فاعل کا تقاضا کرے، آپ کے ذہن میں دو صورتیں آنا چاہیے، صورت اولا اور صورت ثالثہ، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں تو ضمیر لیا فعل اول میں، کما تقول، جیسے آپ کہیں گے فی المتوافقین، متوافقین کی صورت میں، ضربنی و اکرمنی زید، ٹھیک ہے، ضربنی و اکرمنی، تو ضربنی مجھے مارا، کس نے مارا؟ فاعل کا تقاضا ہو رہا ہے، وہ اکرمنی میری تعظیم کی، کس نے کی؟ تقاضا فاعل کا ہو رہا ہے۔ آگے کیا؟ زید، تو زید ایک ہی بس اس میں ظاہر ہے، دونوں چاہ رہے میرا فاعل بن جائے، تو ہم نے زید کو فاعل بنایا اکرمہ کا، ٹھیک ہے، اور ضربنی میں ہم نے ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل مان لی جو راجع ہے زید کی طرف، ازمال قبر ذکر سے ہم نے کام چلایا، مسئلہ حل ہو گیا، بہت نارمل بات ہے۔ تو ضربنی و اکرمنی زید، مانا کیا ہوا؟ مجھے زید نے مارا، وہ اکرمنی زید، اور میں نے زید کی تعظیم کی۔ اور ایسا ممکن بھی ہے کوئی بندہ بہت زیادہ جو ہے عاجزی انکساری والا ہو، بہت زیادہ وہ بخشش کرنے والا ہو، معافی کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، تو کوئی اسے مارے تب بھی وہ اس کی تعظیم کرے، ایسا ممکن ہے، ہوا بھی ہے۔ تو خیر، تو یہ تو جو ہمارا اس میں جو ایک ہی اس میں ظاہر ہے، مطلب واحد ہے، تب بات ہو گئی۔ اب اگر جمع ہے تو کیا کریں گے؟ تو کہیں گے وَضَرَبَانِي وَأَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ، اگر مان لو دو زید ہیں، یہ سمجھ جانا آپ، یہ زید علم ہے لیکن یہاں پر علم نہیں مانا جائے گا کیونکہ دو زید ہیں، یہ تو الف لام داخل ہو گیا، ورنہ علم پر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، چونکہ اب یہ علم نہیں رہا، اب یہ نکرہ ہو گیا، اب معرفہ نہیں رہا، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو ضربانی و اکرمنی الزیدانی، تو مانا کہ وہ مجھے دو زیدوں نے مارا، اب اس میں ضربانی میں ہما ضمیر پوشیدہ ہے جو لوٹ رہی ہے زیدان کی طرف، مجھے دو زیدوں نے مارا اور میں نے دونوں زیدوں کی تعظیم کی، ٹھیک ہے، نہیں ہاں ٹھیک ہے، نہیں دونوں زیدوں نے میری تعظیم کی، یہ مانا ہوگا، دونوں زیدوں نے مجھے مارا، اور کیونکہ فائل بن رہے ہیں، اور دونوں زیدوں نے میری تعظیم کی، اور اوپر والا ضربنی و اکرمنی کا مانا یہ ہے مجھے زید نے مارا اور زید نے میری تعظیم کی، یہ مطلب ہے، وہ میں نے جو مطلب جو بتایا پہلے وہ غلط ہو گیا تھا۔ ضربنی و اکرمنی زید کا مانا ہے مجھے زید نے مارا اور زید نے میری تعظیم کی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے
کوئی بندہ نے کسی کو مارا، بعد میں اس سے معلوم ہوا کہ یار یہ بندہ تو اس کو اس کی حقیقت پتہ نہیں تھی، اس نے سمجھا عام بندہ ہے، بعد میں معلوم کرے یہ تو وہ شخصیت ہے، تو وہ پچھتاوا کرے گا، افسوس کرے گا، پھر آپ کی تعظیم کرے گا۔ تو ایسا بھی ہوا بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، ممکن ہے۔ خیر، تو فرماتے ہیں جمع کی صورت میں ضربانی و تثنیہ کی صورت میں ضربانی و اکرمانی زیدانی، یعنی دو زیدوں نے مجھے مارا اور دونوں زیدوں نے میری تعظیم کی۔ و ضربونی و اکرمانی زیدون، یعنی مجھے چند زیدوں نے مارا اور چند زیدوں نے میری تعظیم کی، یعنی چند حضرات زید نام کے ہیں۔ وفی المتخالفین، اور صورت متخالفین میں، لیکن پہلا جو فعل اول ہوگا وہ فاعل ہی کا تقاضا کرے گا کیونکہ بات اس سے چل رہی ہے۔ متخالفین کیسے بنے گی؟ بس دوسرا والا جو فعل ثانی ہوگا وہ تقاضا کر لے گا مفعول کا، تو متخالفین کی صورت بن جائے گی۔ وفی المتخالفین، اب جیسے ہی متخالفین کہا ویسے آپ کے ذہن میں دو صورتیں آنا چاہیے، کون کون سی؟ اس میں آئی آپ کے ذہن میں صورت اولا اور ثالثہ۔ اب اس میں صورت جو ہے ثانیہ اور رابعہ، دو صورتیں آنا چاہیے۔ اسی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلا فعل جو ہوتا ہے وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور دوسرا مفعول کا۔ تو ضربنی و اکرمت زیدن کیا مانا ہوا؟ مجھے زید نے مارا اور میں نے زید کی تعظیم کی۔ وضربانی و اکرمت زیدین، ترجمہ اپنے آپ کرنا آسان ہے، وضربونی و اکرمت زیدینا۔ و ان، آگے یہ تینوں مثالیں ہو گئیں تثنیہ کی، جمع کی، بات ختم یہاں پر۔ اب فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ۔ چلو، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ یہاں سے کل پڑھیں گے کیونکہ علم الصیغہ پھر رہ جائے گی اور آپ لوگ پک جاؤ گے کہ ریکارڈنگ اگر لمبی زیادہ ہو جائے گی تو 1 گھنٹے کی ایک ہی ریکارڈنگ ہوگی، تم بچے پڑھتے نہیں ہیں، پھر اس کو یہیں سٹاپ کر دیتے ہیں، کل یہاں سے پڑھیں گے وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ۔ یہاں تک بات پوری بھی ہو گئی ہے، یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے۔